بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ فہم حدیث کی ہماری جلد نمبر 1 ہے، اور اس کی وہ کتاب جو آپ کا سافٹ کاپی میں لیپ ٹاپ کے اندر موبائل کے اندر موجود ہے، اس کا 382 نمبر صفحہ ہے، اور جو کتاب ہمارے پاس ہے ہارڈ کاپی میں، اس میں 522 نمبر صفحہ ہے۔ باب نمبر 25، دعا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا میں یوں کہنا کہ یا اللہ ان فلانے کے واسطے سے، فلانے کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لیں، یہ جائز ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کس کس موقع پر کس کس طرح ہو سکتا ہے۔ جواز کے دلائل جو حدیث میں ہیں وہ آگے مذکور ہیں۔ جواز کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں جن چیزوں کو واسطہ بنایا گیا ہے ان میں اصل وصف ان کی مقبولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان پر رضا ہے، ورنہ ان چیزوں کا بذات خود تو اللہ تعالیٰ پر کوئی زور نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم شفاعت کے باب میں پڑھ چکے ہیں اسلامی عقائد کے اندر، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت بھی کی جاتی ہے، وہ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ مجبوری ہو جاتی ہے، کوئی زور محسوس کرتے ہیں، بلکہ اللہ لمن اذن، یہ اللہ تعالیٰ کی خود اجازت ہے، جو اشارہ ہوتا ہے اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ اس کو یہ خصوصی رعایت ملنی چاہیے، تو بھئی اللہ تعالیٰ پھر اپنے نیک بندوں کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو وسیلہ بناتے ہیں دعا میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پہ کوئی زور زبردستی ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ ان کو ان اعمال کی یا ان لوگوں کی مقبولیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان پر رضا ہے، ورنہ ان چیزوں کا بذات خود تو اللہ تعالیٰ پر کوئی زور نہیں ہے۔ تو دعا میں ان چیزوں کے واسطہ بنانے کا مطلب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بندوں کے حال پر عنایت اور مہربانی کو اور ان کے پرخلوص اعمال کی قدردانی کو نمایاں کیا جاتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر مہربانی فرمائی اور ان کے اعمال کی قدردانی کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی مہربانی فرمائے اور ہمارے دعا کے عمل کو قبول فرما لے۔ تو یہ ہے خلاصہ وسیلے کا، کہ اللہ آپ نے جیسے ان لوگوں کو قبول کر لیا ہے اور ان لوگوں سے راضی ہوئے ہیں یا ان کاموں سے راضی ہوئے ہیں، تو یہ اللہ ہماری بھی اس دعا کو قبول کر لے، ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ واسطے کا مطلب یہ ہے۔ تو آگے دعا میں عمل کا واسطہ، تو اس کے اندر یہ عربی میں لمبی حدیث ہے، تھوڑے تھوڑے دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ اس کا اردو میں آ رہا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طلق ثلاثۃ نفر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جو تم سے پہلی امت میں تھے سفر میں چلے، یہاں تک کہ وہ رات کے وقت آرام کے لیے غار میں داخل ہوئے، اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان نیچے لڑکھڑائی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ غار کے اندر تھے اور غار کا منہ بڑی چٹان نے آ کے بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس چٹان سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچائے گی مگر یہ کہ تم اللہ سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کرو۔ یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہٹ جائے، چٹان نہیں ہٹ رہی تھی، پھر ان کو سمجھ آئی کہ نیک بندے نے آ کے یہ کہا کہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے یوں دعا کی کہ اللہ، میرے 2 بوڑھے والدین تھے، میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا، نہ بیوی بچوں کو نہ غلاموں کو۔ ایک تلاش میں دور نکل گیا، جب میں رات کو واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ مجھے یہ پسند نہ ہوا کہ والدین سے پہلے میں اپنی بیوی بچوں اور غلاموں کو دودھ پلاؤں، تو میں اپنے ہاتھوں میں پیالہ پکڑے کھڑا رہا اور ان کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ بچے میرے قدموں پر بھوک کی وجہ سے شور کرتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، پھر وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم جس مشکل میں ہیں آپ اس سے ہمیں کشادگی عطا فرما دیں۔ چٹان کچھ سرکی لیکن ابھی نکل نہ سکتے تھے، تو اللہ کی طرف سے چٹان اتنی سرک گئی غار سے کہ وہ
اس میں کوئی ہوا یا کوئی روشنی نظر آئی، لیکن اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ چٹان سے ادھر سے نکل بھی سکتے. تو پھر دوسرے بندے نے بھی دعا پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نے فرمایا، آگے واقعہ بیان فرمایا کہ دوسرے نے دعا کی، اللہ میری ایک چچا دار بہن تھی جو لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے اپنی مراد چاہی لیکن وہ نہ مانی، تاکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پہ دیے کہ وہ میری مراد کے حصول میں حائل نہ ہوگی، حتیٰ کہ جب میں نے اس پر قدرت پالی تو وہ بولی کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جائز طریقے کے بغیر مہر کو توڑو. اس پر میں اس سے جمع کرنے سے باز رہا اور اس سے پرے ہٹ گیا، حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے جو اس کو سونا دیا تھا وہ اس کے پاس ہی چھوڑ دیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا تو ہم جس مشکل میں ہیں اس سے ہم کو رہائی عطا فرما. وہ چٹان اپنی جگہ سے کچھ اور ہلی، لیکن ابھی وہ اس سے نہ نکل سکتے تھے. اب پھر یہ جو دوسرے بندے نے اپنے نیک عمل کا ایک وسیلہ دیا کہ اس طرح میری ایک دل کی خواہش تھی وہ پوری ہونے کے قریب بھی ہوئی، لیکن اللہ کا خوف مانے آ گیا، یہ اللہ میں نے نیک عمل اگر تیری خاطر کیا ہے تو اس کو اب جو اس کا یہ عمل بھی اللہ کو پسند ہے تو پھر مزید جو راستہ بن گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں بنا کہ کوئی بندہ اس میں سے باہر نکل سکے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تیسرے نے یوں دعا کی، اللہ میں نے چند مزدور اجرت پہ رکھے اور ان کو اجرت بھی دے دی، البتہ ان میں سے ایک نے اپنا حصہ چھوڑا اور چلا گیا، اس کی اجرت کو میں نے کاروبار میں لگا کر بڑھایا یہاں تک کہ اس سے بہت سے اموال بن گئے. پھر ایک عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے مجھے میری اجرت دے دے. میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری اجرت ہے. اس نے کہا، اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر. میں نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں. اس نے وہ سارا مال لیا اور ہنکا کر لے گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا. میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے مال کے ذریعے آگے مال کمائی میں نے کی ہے، جو تمہاری امانت تھی، یہ تمہارا ہی مال ہے جو بڑھ کر اتنا ہو گیا ہے، اور وہ لے بھی گیا. تو یہ بندہ کہتا ہے پھر بعد میں کہ اللہ، اگر میں نے یہ آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا تو جس مشکل میں ہم ہیں اس سے کشادگی عطا فرما. اس پر چٹان ہٹ گئی اور وہ اس غار سے نکل کر چلے گئے. اس سے وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ اس غار میں سے نکل کر چلے گئے. فائدہ اس حدیث میں الفاظ کے انہو لا ینجیکم من هذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، تم اس چٹان سے نجات حاصل نہیں کر سکو گے مگر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا کرو. اس بارے میں واضح ہے کہ اعمال کے واسطے سے دعا کرنی ہوگی، اور اسی طرح کی بھی گئی کہ اللہ اگر آپ کو ہمارا یہ عمل پسند ہے تو آپ نے وہ عمل بھی قبول کر لیا تو ہم دعا بھی قبول کر لیں اور ہمیں اس سے نجات دے دیں. تو اللہ نے نجات دے دی اور وہ سارے غار سے پھر نکل گئے. آگے دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا، کہ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے. آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، یہاں یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں صبر کی وجہ سے آخرت میں بڑا اجر ملے گا. اس نے عرض کیا کہ دعا ہی کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألوک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا نبی اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. یہ آپ نے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرے اچھی طرح اور 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رحمت کے، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ پوری کی جائے. اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا. تو اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی گئی.
ایک اگلی روایت میں آتا ہے قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الى عائشة فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منه قوان الى السماء حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت الشحم فسمي عام الفتق۔ ابن الجوزا سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا، لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ کر اس کے مقابل آسمان کی طرف چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ اس کی اور آسمان کے درمیان حجاب اور چھت نہ رہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب گھاس اگی اور اونٹ خوب فربا ہو گئے اور فربئی کی وجہ سے پھٹے پڑتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الفتق یعنی پھٹنے کا سال کہا جاتا ہے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، فرمایا کہو اللہ میں آپ کے نبی محمد اللہم انی اسألوک بمحمد نبیک وابراہیم خلیلک وبموسیٰ نجیک وعیسیٰ روحک وکل وحی اوحیتہ أو قضاء قضيته وأسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك واستأثرت به في غيبك وأسألك باسمك الطاهر بالأحد الصمد الوتر وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلط بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك کہ اے اللہ میں آپ کے نبی محمد اور آپ کے خلیل ابراہیم اور آپ کی سرگوشی کرنے والے نجی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے روح اور کلم عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور داؤد علیہ السلام کی زبور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقان کے واسطے سے اور ہر وحی کے واسطے سے جو آپ نے کی ہو اور ہر فیصلے کے واسطے سے جو آپ نے کیا ہو آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے لمبی ہے وہ دعائیں ہیں، لیکن دعا کے پہلے حصے کا ترجمہ کر دیا جس سے جو ہمارا جو باب ہے اس کے ہیڈنگ اور اس کے عنوان کے مناسب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء دعا کے اندر ان کو وسیلہ بنائے۔ آگے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو وسیلہ بنانا تھا، آگے غیر نبی کو وسیلہ بنانا۔ عن انس بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما كان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں پر قحط کی حالت آتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بارش کی دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ہم آپ کی طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے اور ہمیں بارش عطا فرما دیتے تھے، اور اب ہم آپ کی طرف اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو آپ ہمیں بارش عطا فرمائیے، کہتے ہیں اس پر بارش ہو جاتی تھی۔ غیر نبی کو وسیلہ بنانا بھی آ گیا۔ آگے آتا ہے کسی مقبول بندے کے حق کا واسطہ دینا، دعا میں یوں کہنا کہ اللہ بحق فلاں میری برات پوری کر دے، یہ بھی جائز ہے کیونکہ مقبول بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق بھی محض اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی سے ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، اور یہ کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی عنایت و مہربانی کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو اصل میں تو جو واسطہ ہے وہ در اصل کسی بندے کا یا کسی نیک عمل کا نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی واسطہ ہے کہ آپ نے جیسے اپنی رحمت سے ان کو قبول کیا، ان کو درجہ دیا اور ان کو معاف کیا، ہمیں بھی ہماری بھی دعا کو اس طرح قبول کر لیں اور ہمیں بھی اس طرح اپنی رحمت سے نوازیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا، میرا اور آپ کے درمیان کاٹھی کی صرف پچھلی لکڑی حائل تھی۔ آپ نے پوچھا اے معاذ کیا تم جانتے ہو
اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ باخبر ہے، میں تو یہ بات نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو یہ خوشخبری سناؤ تو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی یہ بات ایسی نہ ہو، ایسی نہیں کہ اس کو بے نہیں اس طرح ہر طرح بیان ہی اسی طرح ہر طرح کے لوگوں میں بیان کر دو، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے اتنی بات پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہیں گے اور عمل میں سستی کریں گے، جس کی وجہ سے ایمان خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے اندر ان خوشخبریوں کو سن کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اطاعت کے جذبے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کے سامنے جب یہ بات رکھی جائے تو ساری بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا جائے اور ضروری تنبیہات بھی کر دی جائیں۔ یہ آ گیا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اور وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ جو بندوں پر اللہ کا حق ہے، اب اللہ پر بندوں کا حق ہے وہ بھی محض اللہ کا ہی پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے بات تو پورا ہو گیا۔ ابھی 2 صفحے ہی ہیں۔ کل بھی چھٹی ہوئی تو آج ایک باب ہے ہی چھوٹا سا، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ آج کل کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ باب نمبر 26 تعدیہ امراض، اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا بیماری متعدی ہوتی ہے جو کنٹیجس جسے آج کل کہتے ہیں، کہ ان کی حقیقت کیا ہے شریعت میں؟ جاہلی دور کے عربوں کا یہ نظریہ اور خیال تھا کہ بعض بیماریوں کی یہ ذاتی اور لازمی خاصیت ہے کہ وہ ضرور متعدی ہوتی ہیں اور ایک ہی بیماری بذات خود دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جاہلیت کے اس باطل نظریے کی نفی کی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائنس کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے اس لیے تعدی امراض کی سائنسی حقیقت تو نہیں بتائی، البتہ کچھ احتیاطیں بتائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدیہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ خود بیماری دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، اور نہ ہی تعدیہ لازمی ہے کہ ہر ایک کو ضرور ہو، بلکہ بیماری کے اسباب مثلا جراثیم اور وائرس مریض کی وجہ سے بھی پھیلتے ہیں، اور ان اسباب سے ہر ایک کا متاثر ہونا لازمی نہیں ہے۔ دوسرے کے اس سے متاثر ہونا کچھ شرائط اور موانع پر موقوف ہوتا ہے۔ مثلا کسی دوسرے شخص میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت امیونٹی پیدا ہو چکی ہو تو یہ قوت مدافعت جراثیم و وائرس کی مؤثر ہونے میں مانع ہوگی۔ علاوہ ازیں تعدیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے آزاد نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگے، اس کے اسباب ہیں، لیکن ایک تو خود بخود نہیں ہوتی، آٹومیٹک پہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ نہیں کہ لازمی ہو بھی، جب بھی کسی کو کوئی وہ اسباب آئیں تو وہ بیماری بھی لازم ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ جس کو اللہ چاہیں گے وہ بیماری ہوگی، جس کو اللہ نہیں چاہیں گے وہ بیماری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے احتیاطیں بھی حضور نے فرمائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بھئی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو درمیانی راستہ ہے وہ یہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافما لا عدوى ولا صفر ولا غول، کہ اسلام میں نہ تعدی امراض کا جاہلی نظریہ ہے اور نہ سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کا نظریہ ہے، اور نہ غول بیابانی یعنی بھوت وغیرہ کا تصور ہے کہ وہ جنگلوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر مسافر کو راہ سے بھٹکا کر مار دیتے ہیں۔ تو یہ ساری روایتیں، لیکن ہم نے اس کا معنی وہ جو پہلے سمجھ لیا کہ کیا ہے، کہ لا عدوہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اور نہ اس کا یہ لازمی اثر ہے کہ وہ متعدی ہو، اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ تعدیہ کا جاہلیت جیسا نظریہ ہے اور نہ سفر کے مہینے کی نحوست کا نظریہ ہے،
نہ پرندے سے شگون لینے کا ذریعہ ہے۔ اس پر ایک بدو نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر کیا بات؟ کچھ اونٹ جو ریگستان میں اس طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ہرن ہے، پھر ان کے ساتھ کوئی خارج زدہ اونٹ عام ملتا ہے جو ان کو بھی خارج زدہ کر دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری صرف تعدیت ہی سے پھیلتی ہے، اور ایک کی بیماری بینی ہی دوسرے کو لگتی ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا جانور جس کو خارش لگی اس کو کس نے خارج زدہ کیا؟ ظاہر ہے کہ اس کو خارش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دیگر اسباب سے لگی۔ اسی طرح آگے سلسلہ بھی اس کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت ہی چلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی خود بخود ہو رہا ہے۔ چنانچہ مقصود جاہلی نظریات اور عقائد کی نفی کرنا تھی، مطلق تعدی امراض کی نفی مقصود نہیں تھی، اس لیے اس سے بچنے کی کچھ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی جو اگلی روایات میں آ رہی ہیں۔ عن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ انه سمع ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يردن ممرض على مصح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار چوپایوں والا اپنے چوپائے تندرست چوپائے والوں کے پاس نہ لائے، یعنی بیمار چوپایا کو تندرست چوپایوں سے دور رکھو۔ بیمار چوپایا کو آگے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبیلہ بنو ثقیف کے وفد میں جو بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کوڑ میں جزام یعنی کوڑ میں مبتلا ایک شخص بھی تھا۔ آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہیں غائبانہ بیعت کر لیا، بس تم اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں نہ آؤ اور لوٹ جاؤ۔ دوسری آیت میں آتا ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوڑی سے جزام جس کو ہوا کوڑ کی بیماری، ایسے ہی بھاگو، یعنی پرہیز اور حفاظت کرو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اور اپنی حفاظت کرتے ہو۔ لیکن یہ پرہیز اور احتیاط لازمی نہیں ہے، اور کبھی وبائی امراض کے مریض سے دور رہنا ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے کاموں میں لگے رہنا چاہیے۔ ایک اگلی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ پیالے میں ڈالا اور فرمایا تم میرے ساتھ کھاؤ، میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ ایک طرف تو یہ آیا کہ احتیاط بھی کروائی، خود بھی کھایا، اور یہ بھی کہا کہ کچھ چیز کا تعدیہ نہیں۔ تو اس میں یہ بھی ان باتوں کو اگر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باطل ایک نظریہ تھا جو آج کل بعض اوقات بن جاتا ہے کہ یہ جراثیم خود بخود سارے کام کر رہے ہیں، یہ جراثیم اس کو یہاں پر آئے اور اس جسم میں آئے اور انہوں نے خود عمل کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس کے ساتھ جو بیٹھے گا اس کو بھی وہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہ عقیدہ صرف ختم کیا کہ ایسا خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ان اسباب کو پیدا کرتے ہیں، ان اسباب کے بعض اوقات نتائج اللہ مرتب کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں کرتے، تو کرتے اللہ ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے اسباب کے درجے میں یہ سبب بن جائے، اس لیے پرہیز بھی کرنے کا بتلا دیا گیا۔ تو اگلے سبق کا وقت ہو گیا، کوئی بات ہو تو پوچھی جا سکتی ہے۔